ماشاءاللہ اب بلا تاخیر میں دعوت دینے چلا ہوں مقرر شعلہ بیاں حضرت مولانا شمریز ہزاروی صاحب کو۔ ان کی خدمت میں گزارش ہے تشریف لائے اور آ کر بیان فرمائے۔ تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا شمریز ہزاروی صاحب۔ پہلے بیان شروع ہونے سے پہلے معززین سفید ریش بزرگ پیچھے بیٹھے ہیں۔ ادب کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آپ آگے تشریف لے آئیں۔ بچے اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں، بڑے آگے تشریف لے آئیں۔ ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معززین علاقہ، اہل سنت والجماعت کے حضور، نوجوان دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، بیانات آپ حضرات سنتے رہتے ہیں اور مجھ سے قبل بھی علماء کرام نے آپ کو بہت احسن انداز کے اندر مدلل مفصل قیمتی معلومات فراہم کی ہیں۔ میں اپنے حصے کی حاضری لگانے کے لیے کھڑا ہوں۔ بالخصوص محرم الحرام کے مہینے کے حوالے سے، یکم اور 10 محرم کے حوالے سے ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے سوال و جواب کا سلسلہ دیکھا۔ یقیناً آپ کو خوشی ہوئی ہوگی اور مجھے تو بہت زیادہ خوشی ہوئی
کہ بچوں نے جو سوالات کے جوابات دیے، میں مولانا عرفان صاحب، مفتی دلشاد صاحب، باقی علماء کرام، ان کی ساری ٹیم کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اس بات پر کہ سنیو، آپ جانیں یا نہ جانیں، میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ جو سوال و جواب کا جو سلسلہ تھا یا اس قسم کی جو محنت ہے، یہ اس وقت کی سب سے اہم اور سب سے بڑی ضرورت ہے۔ یہ بنیاد اگر یہاں نہیں بنے گی تو آگے جا کر اس کے خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ یہ ذہن سازی اگر یہاں نہیں ہوگی تو آگے جا کر پتہ نہیں لوگ ان کے ذہنوں کے اندر کیا کیا بھریں گے۔ جب اس جگہ پر ان کے ذہنوں کے اندر صحابہ، اہل بیت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اپنی شریعت، اپنے دین، اپنے عقائد کی باتیں بیٹھ جائیں گی، یاد ہو جائیں گی، دل کی تختیوں پہ یہ لکھ لیں گے، تو پھر آگے چل کر کسی محاذ کے اوپر، کسی سٹیج کے اوپر، کسی مرحلے کے اندر یہ ناکام نہیں ہوں گے۔ جہاں بھی جائیں گے اپنے عقائد و نظریات سے واقف ہوں گے۔ مجھے انتہائی خوشی ہوئی، بچوں نے سوالوں کے جواب، صرف جواب نہیں دیے، درست جواب، صحیح جواب دیا۔ چھوٹی موٹی غلطی ہو جاتی ہے، اس کی کوئی بات نہیں، لیکن جو جوابات تھے وہ بالکل درست جوابات تھے، اور پوری دلیری کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ وہ آپ کو جواب دے رہے تھے۔ یہاں پر بچوں سے سوالات ہو گئے، بعض بڑوں نے بھی سوالوں کے جواب دیے۔ ایک سوال اسی کو دیکھ کر میں بھی آپ سے کروں گا، اور اسی سوال کے بعد میری گفتگو کا آغاز ہوگا کہ آج 10 محرم الحرام ہے۔ آج کیا ہے؟ 10 محرم الحرام ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ 10 محرم کو کیا ہوا؟ مجمع میں سے جس شخص کے ذہن کے اندر اس کا جواب آئے، اسے کھلی اجازت ہے ہاتھ کھڑا کر کے اس کا بے دڑک جواب دے دے کہ 10 محرم کو کیا ہوا۔ کون جواب دے گا؟ کہہ لو کہ واقعہ کربلا ہوا۔ اتنی بات تو سب کو پتہ ہے نا، میں جانتا ہوں آپ سب جانتے ہیں، لیکن آپ اٹھ نہیں رہے تھے، سوال کا جواب نہیں دے رہے تھے، شاید آپ کو خطرہ تھا کہ آگے جا کر کہیں پھنس جائیں۔ یہ مطلب نہیں تھا میرا، یہ مقصد بھی نہیں تھا۔ اتنی بات سب جانتے ہیں، چھوٹے بھی جانتے ہیں، بڑے بھی جانتے ہیں، مرد بھی جانتے ہیں، عورتیں بھی جانتے ہیں، ہر سنی اس بات کو جانتا ہے کہ 10 محرم کو واقعہ ہے کربلا ہوا۔ سوال یہ نہیں ہے، سوال اس سے آگے، اس واقعے کے علاوہ اور بھی کچھ ہوا تھا؟ اس واقعے کے بعد، اس واقعے سے پہلے بھی 10 محرم کو کچھ ہوا تھا؟ اس کا جواب جس کے ذہن کے اندر آئے وہ جواب دے گا، میں اپنی طرف سے اسے انعام دوں گا انشاءاللہ۔ واقعہ کربلا کے علاوہ 10 محرم کو کیا ہوا؟ جی زبردست، آپ بھی بتا دیں۔ ماشاء اللہ، آپ بھی بتا دیں۔ آپ بھی بتا دیں۔ ماشاء اللہ، بہت خوشی ہوئی، آپ سب کا انعام مجھ پہ بنتا ہے، آپ سب مجھ سے انعام دے دیں بیان کی بات۔ یہاں سے بات شروع کرتے ہیں۔ محرم آتے ہی یہ باور کرایا جاتا ہے اور یہ بات منوائی جاتی ہے کہ 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے۔
اس بات کو سنیوں کے ذہن کے اندر بٹھایا جاتا ہے اور یہ بات منوا کر یہ باور کرایا جاتا ہے کہ محرم کی جو فضیلت ہے وہ حسین کی وجہ سے. میں بیان نہیں کر رہا، تقریر نہیں کر رہا، دو چار باتیں آپ کو سمجھا رہا ہوں. دعا یہ ہے کہ اللہ رب العزت مجھے سمجھانے کی ہمت، قوت، طاقت، توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ان باتوں کو ہمیں سمجھنے کے بعد ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ محرم شروع ہوتے ہی ہمیں یہ منوایا جاتا ہے کہ محرم کی جو فضیلت ہے، محرم کا جو احترام ہے، محرم کا جو مقام ہے، یہ صرف اور صرف واقعہ کربلا کی وجہ سے ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. محرم کی فضیلت اس وقت بھی تھی جب واقعہ کربلا نہیں ہوا تھا. محرم اس وقت بھی محترم تھا جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں نہیں آئے تھے. محرم اس وقت بھی محترم تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا. محرم اس وقت بھی محترم تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت نہیں ہوئی تھی. محرم اس وقت بھی محترم تھا جب حضرت عیسیٰ دنیا میں نہیں آئے تھے. محرم اس وقت بھی محترم تھا جب حضرت موسیٰ نہیں آئے تھے. محرم اس وقت بھی محترم تھا جب حضرت ابراہیم نہیں آئے تھے. محرم اس وقت بھی محترم تھا جب حضرت یعقوب، حضرت یوسف ابھی تک دنیا میں نہیں آئے تھے. مختصر یہ کہ محرم اس وقت سے محترم ہے جب سے اللہ نے کائنات کو بنایا ہے. محرم اس وقت سے محترم ہے جب سے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے. اور ابھی ایک سوال کے جواب کے اندر آپ نے یہ بات سنی کہ محرم اس وقت سے محترم ہے کہ اسی محرم کے مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم اہل سنت ہیں. ہم کون ہیں؟ اہل سنت ہیں. ہمیں یہ حق حاصل ہے ہم اپنے عقائد اور نظریات کو بیان بھی کریں، سمجھیں اور سمجھائیں بھی، اور پھر اس کے اوپر کھڑے ہو جائیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ باور کرایا جاتا ہے، یہ منوایا جاتا ہے کہ بھائی محرم کی جو فضیلت ہے یہ حضرت حسین کی وجہ سے ہے، یہ واقعہ کربلا کی وجہ سے ہے، یہ خاندان نبوت کے کٹنے کی وجہ سے ہے. ایسا نہیں ہے. ابھی تک واقعہ کربلا نہیں ہوا تھا. محرم پہلے سے محترم تھا. آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی مہینہ محرم کا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو اللہ رب العزت نے گل گلزار بنایا مہینہ محرم کا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کنویں سے نکالا مہینہ. حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آئی مہینہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرعون سے نجات دی. جیسے امیر صاحب نے جواب دیا، قوم پار ہو گئی، فرعون غرق ہو گیا مہینہ. حضرت نوح علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والوں کو نوح علیہ السلام نے کشتی میں بٹھایا. نہ کلمہ پڑھنے والے سامنے کھڑے تھے. طوفان نوح آیا اور طوفان نوح کے اندر وہ سارے کے سارے نافرمان، وہ سارے کے سارے نہ ماننے والے، وہ سارے کے سارے نبی کے منکر وہ غرق ہو گئے اور ماننے والے کشتی کے اندر سوار ہو گئے. کہ کشتی جب جودی پہاڑ پہ جا کر ٹھہری تھی مہینہ معلوم ہوا کہ واقعہ کربلا سے پہلے مہینہ محرم کا محترم تھا. اس کا احترام تھا، اس کی عزت تھی، اس کی عظمت تھی، اس کی فضیلت تھی. یہی تو وہ وجہ تھی نبی علیہ السلام جب مدینہ منورہ کے اندر گئے تو یہود روزہ رکھا کرتے تھے. علماء تشریف فرما ہے. صحابہ نے پوچھا آپ اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہا فرعون سے ہمیں نجات دی. فرعون سے کیا ملی ہے؟ اس روز اللہ رب العزت نے ہمیں فرعون سے نجات دی ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن کا رکھتے ہیں تم 2 دن کا. تم کیا کرو؟ 2 دن کا روزہ رکھو تاکہ ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو. بات مشابہت کیا ہے یہ بات بھی ذہن میں رکھیں.
کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں عبادت کے اندر بھی غیروں کی مشابہت سے منع کیا، عبادت کے اندر بھی کفار کی مشابہت سے منع کیا ہے، ہمیں ایسی عبادت سے بھی روکا ہے جس عبادت کے اندر غیروں کی مشابہت ہوتی ہو، کفار کی مشابہت ہوتی ہو۔ جب عبادت کے اندر ہم غیروں کی مشابہت اختیار نہیں کر سکتے، کھانے پینے کے اندر کر سکتے ہیں، یہ نکلے نہ باہر، کیا ہو رہا ہے؟ جب عبادت ہم غیروں کے طریقوں پر نہیں کر سکتے، ان کی مشابہت نہیں کر سکتے، ہمیں عبادت میں بھی غیروں کی مشابہت سے روکا گیا ہے، ہمیں منع کیا گیا ہے، تو جہاں پیٹ کی بات آ جائے پھر غیر بھی اپنے ہو جاتے ہیں، جہاں لنگر کی بات آ جائے پھر غیر بھی اپنے ہو جاتے ہیں، جہاں پینے اور پلانے کی بات آ جائے پھر حلال حرام سب ٹھیک ہو جاتا ہے، جہاں کھانے اور کھلانے کی بات آ جائے وہاں پیٹ کو لے کر ہم چوک پہ پہنچ جاتے ہیں، وہاں پیٹ کو لے کر ہم گلی میں پہنچ جاتے ہیں، وہاں پیٹ کو سر پہ اٹھا کر ہم ہر چوک چوراہے پہ چلے جاتے ہیں۔ یہ اتنا ہی خالی ہے، اس کے اندر زہر کیوں نہیں بھرتے تاکہ ختم ہو جائے؟ صدیاں گزر گئی، علماء چیخ رہے ہیں بھائی یہ حرام ہے، کیا ہے؟ کیوں یہ بات عقل میں نہیں آتی؟ کیوں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی؟ بھائی آج ہی تمہیں یاد آیا پلانا؟ خیر اس پہ آگے چل کر میں بات کروں گا۔ میں بات کر رہا تھا کہ مہینہ محرم کا پہلے سے محترم ہے، اس کا پہلے سے مقام ہے، اس کی پہلے سے عظمت ہے۔ واقعہ کربلا اس کے اندر ہوا، مانتے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 محرم کو شہید کیا گیا، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو جو مطالب ہوئے، جتنے ظلم ہوئے، سب کو ہم تسلیم کرتے ہیں، خاندان نبوت کو ذبح کیا گیا، لیکن مہینہ محرم کا پہلے سے محترم چلا رہا ہے۔ یہ نہ منوایا جائے کہ اس واقعے کی وجہ سے اس مہینے کی عظمت ہے یا فضیلت ہے، کیا اس مہینے میں واقعہ کربلا ہوا ہم یہ کام، یہ فلاں 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 کام اس وجہ سے کرتے ہیں؟ تو خیر یہ تمہیدی بات تھی۔ ہم اہل سنت کا یہ بھی نظریہ اور عقیدہ ہے اور ہمارا دعویٰ ہے، اور الحمدللہ ہم اس دعوے کے اندر پکے بھی ہیں اور سچے بھی ہیں۔ دعویٰ یہ ہے کہ ہم جہاں صحابہ کی بات کرتے ہیں وہاں اہل بیت کی بھی، ہم جہاں صحابہ کا احترام کرتے ہیں وہاں اہل بیت کا بھی احترام کرتے ہیں۔ ہم جس عقیدت سے صحابہ کو دیکھتے ہیں ہم اسی عقیدت سے اہل بیت کو بھی دیکھتے ہیں۔ ہماری ایک آنکھ کا نور صحابہ ہے تو دوسری آنکھ کا نور اہل بیت ہے۔ ہم صحابہ کی بھی عزت کرتے ہیں، ہم اہل بیت کی بھی عزت کرتے ہیں۔ ہم صحابہ کو بھی سر آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں، اہل بیت کو بھی سر آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں۔ اسی لیے جب محرم آتا ہے ہم یک طرفہ ٹریفک نہیں چلاتے، اسی لیے جب محرم آتا ہے ہم یکم محرم کے شہید کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، ہم 10 محرم کے شہید کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، ہم یکم محرم کو شہید ہونے والے فاروق اعظم کو بھی سلام کرتے ہیں، ہم 10 محرم کو شہید ہونے والے حسین ابن علی کو بھی سلام کرتے ہیں، ہم یکم محرم کے شہید کو بھی سلام پیش کر کے اس کا ذکر کرتے ہیں، 10 محرم کے شہید کو بھی سلام کر کے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، سب کا یہی عقیدہ ہے۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ یہاں جتنے بیٹھے ہیں یہ سارے اہل سنت ہیں، یہ سارے اہل سنت ہیں، اور اہل سنت کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں اور اہل بیت کو بھی مانتے ہیں۔ ایک ایک بات یکم محرم اور 10 محرم کے حوالے سے دیکھیے۔ یکم محرم کا شہید ہے حضرت عمر۔ کون ہے؟ حضرت عمر یکم محرم کے شہید ہیں۔ ایک بات عرض کروں، اس بات کو غور سے سنیں، بچوں سے گزارش ہے کہ آپ آرام سے تشریف رکھیں، ابھی تک بہت پھر ٹور لیا آپ نے، آتے جاتے رہے، اب نہیں اٹھنا، اب ہلنا نہیں، اب جم کے بیٹھنا ہے۔ یکم محرم کو حضرت عمر شہید ہوئے، اور اس شہادت سے پہلے، خلافت سے پہلے، حضرت عمر کے اسلام لانے سے پہلے ایک مقام کے اوپر ایک میٹنگ ہوئی تھی، اور یہ میٹنگ نبی علیہ السلام کے خلاف تھی۔
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کیسے روکا جائے. اور اگلی بات اس کی بھی وضاحت کرتا چلوں کہ یہ میٹنگ، یہ مجلس، یہ محفل، یہ مشاورت اس وقت کے بڑے کافروں کے درمیان ہو رہی ہے. اس آواز کو تھوڑا سا، اس وقت کے جتنے بڑے بڑے کافر تھے وہ سب ایک جگہ پر بیٹھے تھے کہ اب کیا کریں، مشورہ کر رہے تھے، میٹنگ ہو رہی تھی. اسی کافروں کی محفل کے اندر عمر بھی بیٹھا. واقعہ سنا ہے نا آپ نے، یاد بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں. انہی کافروں کی میٹنگ اور محفل کے اندر کون بیٹھا تھا؟ عمر. جب مشاورت یہاں تک پہنچی، بلکہ مشاورت ہونے کے بعد فیصلہ ہوا کہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، سر کاٹ دیا جائے تاکہ ہماری جان چھوٹے. اب یہ بات، اس بات پر فیصلہ تو ہو گیا، لیکن یہ کام کرے گا کون؟ سب نے نظریں دوڑائی تو ایک چہرے پہ جا کے رک گئی کہ یہ کام اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ عمر کر سکتا ہے. میں واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے، اپنے مقصد کی بات کی طرف آتا ہوں. سب نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ یہ کام عمر ہی کر سکتا ہے. لہذا عمر اس محفل سے کھڑے ہوئے. کیا ہوئے؟ کھڑے ہوئے. یہ کام، یہ منصوبہ، یہ سارا ان کے حوالے کیا گیا. اور عمر نے کہا شام سے پہلے پہلے آپ کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کا سر لا کر دوں گا. اس محفل سے اٹھے، کھڑے ہوئے، یوں گئے اور دروازے سے نکل گئے. کیا ہوا؟ اس سے آگے واقعہ نہیں سناؤں گا، آگے آپ کو پتہ ہے، یاد بھی ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کافروں کی محفل میں عمر بیٹھا تھا. ان کافروں کے کفر کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. یہ وقت کا ابو جہل بیٹھا تھا، عتبہ اور شیبہ بیٹھے تھے، وقت کے بڑے بڑے کافر بیٹھے تھے، نبی کے دشمن بیٹھے تھے، اللہ کے دشمن بیٹھے تھے، رسول اللہ کے مخالف بیٹھے تھے، رسول اللہ کی قتل کے منصوبے بنانے والے یہ وقت کے سب سے بڑے کافر بیٹھے تھے. ان کافروں کی محفل کے اندر عمر بیٹھا تھا. ان کافروں نے عمر کو کام سونپا، ان کافروں نے عمر کو منصوبہ بنا کر دیا، اور اس منصوبے کو لے کر عمر دروازے سے نکل گئے اور چلے گئے. واپس پلٹ کر آج تک آئے، واپس پلٹ کر آج تک آئے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگلی بات کرتا چلو. عمر کے نام سے تکلیف کیوں ہے پتہ ہے؟ عمر کے نام سے چڑ کیوں ہے؟ جب عمر کا نام سنتے ہیں پیٹ میں مروڑ کیوں آتا ہے؟ یہی تو وہ منصوبہ تھا جس منصوبے پہ عمر نے پانی پھیرا. آج تک رو رہے ہیں. عمر تجھے کیا کیا؟ عمر تجھے کام دیا تھا، عمر تجھے منصوبہ دیا تھا، عمر تجھے پیغمبر کے قتل کے لیے بھیجا تھا، عمر تجھے اس کام کو روکنے کے لیے بھیجا تھا، اس منشور کو روکنے کے لیے بھیجا تھا، اس مشن کو بند کرنے کے لیے بھیجا تھا. عمر تجھے کیا کیا؟ ہم سے وعدہ کر کے گیا تھا یہ کر کے آؤں گا، لیکن کافروں کی محفل سے عمر اٹھا اور ایسا اٹھا کہ آج تک پلٹ کے واپس نہیں گیا. میرا دعویٰ ہے آپ میں سے ہر ایک شخص کو اس کے اوپر پورا حق ہے، تحقیق کرو. میں آج بھی کہتا ہوں اس وقت عمر اٹھ کر نکلا تھا، آج تک پلٹ کے کافروں کی محفل میں نہیں گیا، کافروں کی مجلس میں نہیں گیا. جاؤ، آپ کے علاقے کے اندر کافروں کی کمی نہیں ہے. جاؤ، آپ کے علاقے کے اندر زندیقوں کی کمی نہیں ہے. جاؤ، آپ کے علاقے کے اندر کائنات کے بدترین کالے کافروں کی کمی نہیں ہے. میرا دعویٰ ہے جاؤ، جا کر ڈھونڈو. عمر ان کے پاس آج بھی نہیں ہے. جاؤ، جا کر دیکھو، عمر ان کے پاس نہیں ہے. ان کی عبادت گاہ میں عمر نہیں ہے، ان کی مجلس کے اندر عمر نہیں ہے، ان کی محفل کے اندر عمر نہیں ہے، ان کے پرم کے اندر عمر نہیں ہے، ان کے بچوں کے اندر عمر نہیں ہے، ان کے گھرانوں کے اندر عمر نہیں ہے، ان کے محلوں کے اندر عمر نہیں ہے، ان کی بستیوں کے اندر عمر نہیں ہے. عمر ایک مرتبہ اٹھ کر نکل گیا، پلٹ کر آج تک کافروں کے پاس نہیں گیا. شک ہے آپ کو؟ میں بیان یہی روکتا ہوں، جاؤ دیکھ کر آؤ. میں یہی رک جاتا ہوں. آپ کے واپس آنے کے بعد آگے بات کریں گے. جاؤ تحقیق کر کے آؤ. عمر وہاں پر. اور اگلی بات، عمر جب یہاں سے اٹھ کر گیا تو جا کر کیا کیا؟
کیا کیا جاتا ہے؟ کلمہ پڑھا. کیا کیا؟ کلمہ پڑھا، ایمان لے آیا، مسلمان ہو گیا، نبی کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. عمر یہاں سے اٹھ کر گیا. کس کے پاس گیا؟ کس کے پاس گیا؟ نبی کے پاس گیا. عمر یہاں سے اٹھا، نبی کے پاس پہنچا. عمر یہاں سے اٹھا، ابو بکر کے پاس گیا. عمر یہاں سے اٹھا، عثمان کے پاس گیا. عمر یہاں سے اٹھا، علی کے پاس گیا. عمر یہاں سے اٹھا، اہل بیت کے پاس گیا. عمر یہاں سے اٹھا، صحابہ کے پاس گیا. عمر یہاں سے اٹھا، کلمے کے پاس گیا. عمر یہاں سے اٹھا، نماز کے پاس گیا. عمر یہاں سے اٹھا، قرآن کے پاس گیا. عمر یہاں سے اٹھا، غیرت کے پاس گیا. عمر یہاں سے اٹھا، حیا کے پاس گیا. عمر یہاں سے اٹھا، شرف کے پاس گیا. عمر یہاں سے اٹھا، استقامت کے پاس گیا. عمر یہاں سے اٹھا، اسلام کے پاس گیا. یہ ساری کی ساری چیزیں وہاں موجود ہیں جہاں عمر موجود ہے. جہاں عمر نہیں ہے ان سب میں سے کوئی ایک بھی نہیں. جہاں عمر نہیں ہے وہاں کلمہ ہے. زور سے یاد ہے؟ اس کی بھی تحقیق کرو، جاؤ پوچھ لو. وہ 7 گز کا لمبا کلمہ ہے، یہ والا نہیں ہے. جہاں عمر نہیں ہے وہاں قرآن ہے؟ نہیں ہے. جہاں عمر نہیں ہے وہاں ابو بکر ہے. ابو بکر ہے. جہاں عمر نہیں ہے وہاں عثمان ہے. جہاں عمر نہیں ہے وہاں علی ہے. آپ کو شاید شک ہو کہ وہاں علی ہے. نہیں ہے، جھوٹا دعویٰ ہے. جہاں عمر نہیں ہے وہاں اہل بیت بھی نہیں ہے. عمر یہاں سے اٹھا تھا، ان کے پاس گیا تھا جہاں صحابہ بھی تھے اور اہل بیت بھی تھے. آج جو تو نے ڈھونگ رچایا ہے، آج جو تو نے فریب اور مکر کی چادر اوڑھ کر حسن و حسین کا نام لے کر اہل بیت کا تذکرہ کر کے حسین کے نام پر آنسو بہا کر علی المرتضیٰ کا نام استعمال کر کے جو تبرہ کرتا ہے، میں تجھے بتاتا چلوں کہ جہاں عمر گیا تھا وہاں نبی بھی تھا، علی بھی تھا. جہاں عمر گیا تھا وہاں نبی بھی تھا، علی بھی وہی تھا. اس محفل سے لا اپنا عقیدہ، اس محفل سے لا اپنا نظریہ. یہاں سے اٹھا کوئی بات تیری تسلیم کرے، سب کو چھوڑ کر تو چھلانگ لگا کر وہاں جو جاتا ہے، پتا چلا کہ تجھ میں کوئی گڑبڑ ضرور ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عمر گیا تو چلا گیا، کفر سے نکل کر اسلام میں گیا. عمر ضلالت سے نکل کر شرم و حیا کی طرف گیا، ظلم کی تاریکیوں سے نکل کر قرآن کی روشنی اور اسلام کی روشنی کی طرف گیا. جہاں عمر نہیں ہے وہاں آج بھی وہاں آج بھی ظلمت ہے، وہاں آج بھی بے حیائی ہے، وہاں آج بھی عریانی ہے، وہاں آج بھی بے دینی ہے، وہاں آج بھی بے حیائی ہے، وہاں آج بھی سب کچھ ہے. اسلام دین، کلمہ، شریعت، نماز، صحابہ، اہل بیت یہاں پر نہیں. یہ بات ہوئی یکم محرم کے شہید کے حوالے سے. آتے ہیں 10 محرم کی طرف، وقت مختصر ہے. 10 محرم کا شہید کون ہے؟ حضرت حسین ابن علی. حسین ابن علی کب شہید ہوئے؟ آج کیا ہے؟ 10 محرم. پچھلے سال کی 10 محرم کو شہید ہوئے. اس سے پچھلے سال 4 سال پہلے، 10 سال پہلے، 20 سال پہلے، 50 سال پہلے، 1 صدی پہلے. صدیاں گزر گئی نا. حسین اب شہید ہو رہے ہیں. یہ کل کی بات ہے، یہ 5 سال پہلے کی بات ہے. 10 سال، 20 سال، 50 سال، 60 سال، 100 سال پہلے کی بات ہے. حسین کو شہید ہوئے صدیاں گزر گئی. ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ آپ کی نشست سوال و جواب کی ہے. اب میرا دل چاہتا ہے میں تقریر کروں لیکن پھر سوال ذہن میں آتا ہے. حسین شہید ہو گئے. سوال بنتا ہے نا بھائی کس نے شہید کیا؟ حضرت حسین کو کس نے شہید کیا؟
کون تھے شہید کرنے والے؟ کون تھے وہ تیر چلانے والے؟ کون تھے وہ تلواریں چلانے والے؟ کون تھے وہ خاندان نبوت کو ذبح کرنے والے؟ یہ کوئی عام سی بات ہے؟ حضرت حسین شہید ہوئے، یہ کون حسین ہے؟ یہ وہ حسین ہے جو نبی کے کندھوں پہ سواری کرتا ہے۔ ارے یہ کون حسین ہے؟ یہ وہ حسین ہے جو نبی کی گود میں کھیلتا ہے۔ یہ کون حسین ہے؟ یہ وہ حسین ہے جو نبوت والے ہونٹوں کو چوستا ہے۔ یہ کون حسین ہے؟ یہ وہ حسین ہے جو نبی کے ہاتھوں میں، نبی نے اپنے ہاتھوں میں اسے کئی بار اٹھایا۔ یہ کون حسین ہے؟ یہ وہ حسین ہے جو نبی کی گود میں ہمیشہ کھیلتا ہے۔ یہ کون حسین ہے جو نماز کے اندر بھی پیغمبر کی پیٹھ پہ چڑھ جاتا ہے، سجدہ لمبا ہو جاتا ہے۔ یہ کون حسین ہے جس کے متعلق پیغمبر فرماتے ہیں فاطمہ جب اس کے رونے کی آواز آتی ہے میرا دل دکھتا ہے، اسے رلایا نہ کر۔ یہ کون حسین ہے؟ یہ وہ حسین ہے جب بارش ہوتی ہے پیغمبر باہر نکل آتے ہیں، فاطمہ کے گھر پہنچتے ہیں۔ فاطمہ جب بارش ہوتی ہے مجھے غم لاحق ہوتا ہے، میں پریشان ہوتا ہوں کہیں میرے نواسوں کے پاؤں بارش کے اندر پھسل نہ جائیں۔ ارے یہ کون حسین ہے؟ اس حسین سے پیغمبر کی محبت دیکھ، اس حسین سے پیغمبر کی عقیدت دیکھ، اس حسین سے پیغمبر کا پیار دیکھ، اس حسین سے پیغمبر کی الفت دیکھ۔ یہ کون حسین ہے جس حسین کے متعلق پیغمبر علیہ السلام نے جس حسین کو نماز خود سکھائی؟ یہ کون حسین ہے؟ یہ وہ حسین ہے دعائے قنوت پیغمبر خود سکھاتے ہیں۔ یہ کون حسین ہے؟ کئی احادیث پیغمبر سے سن کر امت کے حوالے کی۔ یہ کون حسین ہے؟ بہت ساری دعائیں جس حسین نے پیغمبر سے خود یاد فرمائی۔ یہ کون حسین ہے؟ پیغمبر کا جس سے انتہائی پیار ہے۔ یہ کون حسین ہے؟ پیغمبر جس سے عقیدت کرتے ہیں، پیغمبر جس کو اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں۔ یہ کون حسین ہے؟ مسجد نبی کے اندر داخل ہوتا ہے، مسجد کی طرف آتا ہے، تپتے فرش کے اوپر جب پاؤں لگتے ہیں۔ یہ کون حسین ہے جس حسین کے لیے پیغمبر ممبر چھوڑ کر حسین کو اٹھا کر جھولی میں بٹھاتے ہیں؟ ارے یہ کون حسین ہے؟ پیغمبر کا نواسا حسین ہے۔ یہ کون حسین ہے؟ فاطمہ الزہرا کا لخت جگر حسین ہے۔ یہ کون حسین ہے؟ علی المرتضیٰ کا بیٹا حسین ہے۔ یہ کون حسین ہے جس سے پیغمبر پیار کرے؟ یہ وہ حسین ہے۔ یہ کون حسین ہے جس سے فاطمہ پیار کرے؟ یہ وہ حسین ہے۔ یہ کون حسین ہے جس سے علی المرتضیٰ پیار کرے؟ یہ وہ حسین ہے۔ ارے یہ کون حسین ہے جس سے ابو بکر پیار کرے؟ یہ وہ حسین ہے۔ یہ کون حسین ہے جس سے عمر اپنی جان سے، اپنی اولاد سے بھی بڑھ کے پیار کرے؟ یہ وہ حسین ہے۔ یہ کون حسین ہے جس سے عثمان پیار کرتا ہے، جس سے علی پیار کرتے ہیں، جس سے صحابہ پیار کرتے ہیں، جس سے اہل بیت پیار کرتے ہیں؟ سنیو یہ کل کی بات نہیں، یہ 10 سال پرانی بات نہیں، 1 صدی پرانی بات نہیں۔ حسین کو کربلا کے مقام کے اوپر ذبح ہوتے صدیاں گزر گئی ہیں، علماء چلاتے چلے گئے، علماء اس جرم کی پتال کے اندر، اس جرم کی سزا کے اندر، قبروں کی پتال کے اندر گزر گئے۔ سنیو بتاؤ حسین کا قاتل کون ہے؟ تیرے بھائی کو کوئی قتل کرے، 10 دن کے اندر قاتل کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرتا ہے۔ میرے بھائی کو کوئی قتل کرے، دوسرے دن اسے میں تھانے کے اندر دیتا ہوں، عدالت کے کٹہرے کے اندر کھڑا کرتا ہوں۔ تیرے باپ کے اوپر کوئی بات کرے، کوئی انگلی اٹھائے، تو انتقام لینے کے لیے میدان میں نظر آتا ہے۔ تیرے خاندان کے کسی فرد کو کوئی تھپڑ لگائے، تو اس کا گریبان پکڑتا ہے، تو اس سے کے ساتھ بائیکاٹ کرتا ہے، اس سے نفرت کرتا ہے، اس سے دور بھاگتا ہے، اس سے انتقام لیتا ہے۔ سوال بنتا ہے حسین کو شہید ہوئے صدیاں گزر گئی، آج بھی پوچھ رہا ہوں بتا قاتل کون ہے؟ قاتل سنیو، آج تک غفلت میں ہو، کون ہے قاتل؟ سوال بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ کون ہے قاتل؟ میری بات ہو دیوار پہ پھینک دے۔ ہاں آج بھی سب کچھ ہے، اسلام دین، کلمہ، شریعت، نماز، صحابہ، اہل بیت، یہاں پر نہیں۔ یہ بات ہوئی یکم محرم کے شہید کے حوالے سے، آتے ہیں 10 محرم کی طرف، وقت مختصر ہے۔ 10 محرم کا شہید کون ہے؟ حضرت حسین ابن علی۔ حسین ابن علی کب شہید ہوئے؟ کب شہید ہوئے؟ آج کیا ہے؟ 10 محرم۔ پچھلے سال کی 10 محرم کو شہید ہوئے۔
اس سے پچھلے سال 4 سال پہلے 10 سال پہلے 20 سال پہلے 50 سال پہلے 1 صدی پہلے صدیاں گزر گئی نا. حسین اب شہید ہو رہے ہیں. یہ کل کی بات ہے، یہ 5 سال پہلے کی بات ہے، 10 سال 20 سال 50 سال 60 سال 100 سال پہلے کی بات ہے. حسین کو شہید ہوئے صدیاں گزر گئی. ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ آپ کی نشست سوال و جواب کی ہے. اب میرا دل چاہتا ہے میں تقریر کروں لیکن پھر سوال ذہن میں آتا ہے. حسین شہید ہو گئے. سوال بنتا ہے نا بھائی کس نے شہید کیا؟ حضرت حسین کو کس نے شہید کیا؟ کون تھے شہید کرنے والے؟ کون تھے وہ تیر چلانے والے؟ کون تھے وہ تلواریں چلانے والے؟ کون تھے وہ خاندان نبوت کو ذبح کرنے والے؟ یہ کوئی عام سی بات ہے؟ حضرت حسین شہید ہوئے. یہ کون حسین ہے؟ یہ وہ حسین ہے جو نبی کے کندھوں پہ سواری کرتا ہے. ارے یہ کون حسین ہے؟ یہ وہ حسین ہے جو نبی کی گود میں کھیلتا ہے. یہ کون حسین ہے؟ یہ وہ حسین ہے جو نبوت والے ہونٹوں کو چوستا ہے. یہ کون حسین ہے؟ یہ وہ حسین ہے جو نبی کے ہاتھوں میں، نبی نے اپنے ہاتھوں میں اسے کئی بار اٹھایا. یہ کون حسین ہے؟ یہ وہ حسین ہے جو نبی کی گود میں ہمیشہ کھیلتا ہے. یہ کون حسین ہے جو نماز کے اندر بھی پیغمبر کی پیٹھ پہ چڑھ جاتا ہے، سجدہ لمبا ہو جاتا ہے. یہ کون حسین ہے جس کے متعلق پیغمبر فرماتے ہیں فاطمہ جب اس کے رونے کی آواز آتی ہے میرا دل دکھتا ہے، اسے رلایا نہ کر. یہ کون حسین ہے؟ یہ وہ حسین ہے جب بارش ہوتی ہے پیغمبر باہر نکل آتے ہیں، فاطمہ کے گھر پہنچتے ہیں. فاطمہ جب بارش ہوتی ہے مجھے غم لاحق ہوتا ہے، میں پریشان ہوتا ہوں کہیں میرے نواسوں کے پاؤں بارش کے اندر پھسل نہ جائیں. ارے یہ کون حسین ہے؟ اس حسین سے پیغمبر کی محبت دیکھ، اس حسین سے پیغمبر کی عقیدت دیکھ، اس حسین سے پیغمبر کا پیار دیکھ، اس حسین سے پیغمبر کی الفت دیکھ. یہ کون حسین ہے جس حسین کے متعلق پیغمبر علیہ السلام نے جس حسین کو نماز خود سکھائی؟ یہ کون حسین ہے؟ یہ وہ حسین ہے دعائے قنوت پیغمبر خود سکھاتے ہیں. یہ کون حسین ہے؟ کئی احادیث پیغمبر سے سن کر امت کے حوالے کی. یہ کون حسین ہے؟ بہت ساری دعائیں جس حسین نے پیغمبر سے خود یاد فرمائی. یہ کون حسین ہے؟ پیغمبر کا جس سے انتہائی پیار ہے. یہ کون حسین ہے؟ پیغمبر جس سے عقیدت کرتے ہیں، پیغمبر جس کو اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں. یہ کون حسین ہے؟ مسجد نبی کے اندر داخل ہوتا ہے، مسجد کی طرف آتا ہے، تپتے فرش کے اوپر جب پاؤں لگتے ہیں. یہ کون حسین ہے جس حسین کے لیے پیغمبر ممبر چھوڑ کر حسین کو اٹھا کر جھولی میں بٹھاتے ہیں؟ ارے یہ کون حسین ہے؟ پیغمبر کا نواسا حسین ہے. یہ کون حسین ہے؟ فاطمہ الزہرا کا لختے جگر حسین ہے. یہ کون حسین ہے؟ علی المرتضیٰ کا بیٹا حسین ہے. یہ کون حسین ہے جس سے پیغمبر پیار کرے؟ یہ وہ حسین ہے. یہ کون حسین ہے جس سے فاطمہ پیار کرے؟ یہ وہ حسین ہے. یہ کون حسین ہے جس سے علی المرتضیٰ پیار کرے؟ یہ وہ حسین ہے. ارے یہ کون حسین ہے جس سے ابو بکر پیار کرے؟ یہ وہ حسین ہے. یہ کون حسین ہے جس سے عمر اپنی جان سے، اپنی اولاد سے بھی بڑھ کے پیار کرے؟ یہ وہ حسین ہے. یہ کون حسین ہے جس سے عثمان پیار کرتا ہے، جس سے علی پیار کرتے ہیں، جس سے صحابہ پیار کرتے ہیں، جس سے اہل بیت پیار کرتے ہیں؟ سنیو یہ کل کی بات نہیں، یہ 10 سال پرانی بات نہیں، 1 صدی پرانی بات نہیں. حسین کو کربلا کے مقام کے اوپر ذبح ہوتے صدیاں گزر گئی ہیں. علماء چلاتے چلے گئے. علماء اس جرم کی پتال کے اندر، اس جرم کی سزا کے اندر، قبروں کی پتال کے اندر گزر گئے. سنیو بتاؤ حسین کا قاتل کون ہے؟ تیرے بھائی کو کوئی قتل کرے 10 دن کے اندر قاتل کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرتا ہے. میرے بھائی کو کوئی قتل کرے دوسرے دن اسے میں تھانے کے اندر دیتا ہوں، عدالت کے کٹہرے کے اندر کھڑا کرتا ہوں. تیرے باپ کے اوپر کوئی وار کرے، کوئی انگلی اٹھائے، تو انتقام لینے کے لیے میدان میں نظر آتا ہے. تیرے خاندان کے کسی فرد کو کوئی تھپڑ لگائے تو اس کا گریبان پکڑتا ہے، تو اس سے کے ساتھ بائیکاٹ کرتا ہے، اس سے نفرت کرتا ہے، اس سے دور بھاگتا ہے، اس سے انتقام لیتا ہے. سوال بنتا ہے حسین کو شہید ہوئے صدیاں گزر گئی، آج بھی پوچھ رہا ہوں بتا قاتل کون ہے؟ قاتل سنیو آج تک غفلت میں ہو.
کون ہے قاتل؟ سوال بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ کون ہے قاتل؟ میری بات ہو دیوار پہ پھینک دے، دیوار پہ پھینک دو. میرے اکابر کی بات ہو دیوار پہ پھینک دو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ہم نہیں کہتے تم ہماری بات مانو، ہم نہیں کہتے تو ہم جو کہتے ہیں تم وہ کرو. یہ تو سوال بنتا ہے نا کہ حسین کا قاتل کون ہے؟ معلوم ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ معلوم ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ جب حسین کا قاتل آپ کو مل جائے گا کیا کرو؟ کیا کرو؟ میں پورے وسلوک سے کہوں کہ تم جتیاں ڈالو گے یہ غلط نہیں ہے. میں پورے دعوے کے ساتھ کہوں کہ تم اسے چومو گے اور چاٹو گے، کیا یہ غلط ہے؟ تم اس کے پاؤں پکڑو گے اور اس سے دستار بندیاں کرواؤ گے، اس کے ہاتھوں سے اپنے سروں کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا بندواؤ گے. حسین کا قاتل تمہیں آج مل جائے تم کیا کرو گے؟ اپنے ضمیر کو جھنجھوڑو، اپنے ضمیر کو جگاؤ، اپنی ایمانی غیرت کو بیدار کرو. حسین کا قاتل تمہیں میں بتاتا ہوں کیا کرو گے. میں نہیں کہتا چوک پہ کھڑے ہو کر اس کو فائر کر دو، میں نہیں کہتا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، میں نہیں کہتا اس کو سولی پر لٹکا لو. ارے اتنا تو کرو، اس سے نفرت تو کرو، اس خبیث سے نفرت تو کرو. اسے بٹھا کر چائے تو نہ پلاؤ، اسے اپنے پاس بلا کر دعوتی تو نہ کھلاؤ، اسے اپنے پاس بلا کر ممبر اور اسٹیج تو اس کے حوالے نہ کرو. اتنی تو غیرت کرو، اس سے نفرت تو کرو. کس کس کے سامنے یہ دکھ رکھیں گے؟ کس کس کے سامنے اس دکھ کو لے کر جائیں گے؟ آج لگ جو رہا ہے کہ ہم سب کی چابیاں اس کے پاس ہیں. جہاں وہ چابی پھیرتا ہے کہ پلٹ کر اس طرف ہو جاتے ہیں. حضرت کے ساتھ علماء بیٹھے ہیں، میری زبان سے کوئی سخت جملہ نکل جائے گا. میں عرض یہ کر رہا ہوں، خاندان نبوت کو کربلا کے مقام کے اوپر ذبح کیا گیا کہ کوئی گاجر مولیہ تھی جو کاٹ دی گئی، کہ کوئی فصل تھی جو کاٹ دی گئی. کون ہے قاتل؟ میں نے کہا میری بات نہ مانو. سارے جب وہاں پر شہید ہو گئے، ان شہیدوں کے اندر کوئی بچہ بھی تھا؟ کربلا کے مقام کے اوپر کوئی بچہ بھی تھا نا؟ سارے تو نہیں نہ کٹ گئے تھے، سارے تو نہیں نہ شہید ہو گئے تھے. اٹھانا ان بچنے والوں کا. دنیا کی کسی بھی عدالت کے اندر چلے جاؤ، جو بیان زخمی کا معتبر ہوتا ہے اس سے اوپر بیان کسی کا معتبر آج بھی کسی عدالت میں چلے جاؤ. موقع کے شاہد، موقع کے گواہ اور شہید ہونے والے، مرنے والے، قتل ہونے والے کے ساتھ زخمی ہونے والے کا بیان آج بھی ہر عدالت کے اندر سب سے معتبر ہے یا نہیں؟ اٹھاؤ نا کربلا کے اندر جو بچ گئے، پوچھو نا ان سے تیر کس نے چلائے تھے، پوچھو نا ان سے تلواریں لے کر کون آیا تھا، پوچھو نا ان سے خاندان نبوت کو ذبح کس نے کیا ہے، پوچھو نا ان سے. بکواس کرتا ہے آج کا چوڑا، یہ اہل بیت کو نہیں مانتے، یہ اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے، یہ اہل بیت کا تذکرہ نہیں کرتے. بچے ہم جب صحابہ کا ذکر کریں گے تب بھی تیری چیخیں نکلیں گی، ہم جب اہل بیت کا ذکر کریں گے تیری نسلوں کی چیخیں نکلیں گی. تو نے کہانیاں بنا کر لوگوں کو سنائی ہیں. اٹھاؤ یہ فاطمہ کیا کہتی ہے جو کربلا میں بچ گئی ہے. اٹھاؤ اس کا خطبہ پڑھو یہ زینب کیا کہہ رہی ہے جو کربلا کے اندر بچ گئی ہے. اٹھاؤ ام کلثوم جو کربلا کے اندر بچ گئی ہے، جب کوفہ کے اندر پہنچی ہے، کوفہ کے اندر پہنچ کر جو خطبہ دیا ہے اس خطبے کے اندر کیا کہا ہے. ارے اٹھاؤ اس زین العابدین کو جو وہاں پر بچ گیا ہے، جس سے آگے سیدوں کی نسل چلی ہے، جس سے بعد تمہارا خاندان چلا ہے، جس کے بعد خاندان نبوت آگے بڑھا ہے. اٹھاؤ اس زین العابدین کو کیا کہتا ہے. اگر اس زین العابدین کی نشاندہی اہل سنت کی طرف ہے، اگر زین العابدین کی نشاندہی سنیوں کی طرف ہے، کسی اور کی طرف سے ہے، میرا گریبان پکڑ، اس چوک میں کھڑا ہوتا ہوں، جو چاہے مجھے سزا دے دے. اگر ان کی نشاندہی وہاں جاتی ہے اور بات بھی میری کتابوں کی ہو، میں نے کہا دیوار پہ مار دے، میرے علماء کی ہو دیوار پہ مار دے، میری جماعت کی ہو دیوار
دیوار پہ مار دے میری تنظیم کی ہو، جماعت دیوار پہ مار دے میری تحریک کی ہو، دیوار پہ مار دے، اٹھا زین العابدین کا تعلق جنگ سے نہیں تھا۔ اٹھا زین العابدین کیا کہتے ہیں؟ یہی مروڑ ہے نا کہ ان کا تعلق فلاں سے ہے اور یہ شدت پسند ہے، یہی تکلیف ہے نا سب کے پیٹ کے اندر، یہ شدت پسند ہے، یہ تخریب کار ہیں، یہ سخت ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں۔ دنیا والوں جتنے تانے تم نے آج تک دیے اس سے بڑھ کر دو، یہ قسم اٹھائی ہے، یہ عہد کیا ہے، جب تک رگوں میں خون باقی ہے صحابہ کا دفاع بھی کرتے رہیں گے، جب تک رگوں میں خون باقی ہے صحابہ اور اہل بیت کا دفاع بھی کریں گے، دشمنان صحابہ کو گھسیٹتے بھی رہیں گے۔ اور جو تم سے ہوتا ہے کل، اس سے پہلے کون سی کسر کس نے چھوڑی؟ جہاں جس کا ہاتھ پڑا ہے پورا زور لگایا ہے، اب بھی کرتے ہیں۔ لیکن میں نے کہا یہ کتابیں میری ہوں، انکار کر دو، نہ مانو، لیکن یہ خطبے ان کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ حضرت فاطمہ کا خطبہ وہاں موجود ہے، حضرت ام کلثوم کا خطبہ وہاں موجود ہے، حضرت زینب کا خطبہ وہاں موجود ہے، حضرت زین العابدین کا خطبہ وہاں موجود ہے۔ اور یہ کیا کہتے ہیں؟ اہل کوفہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، کوفیو تم نے خاندان نبوت کو ذبح کیا، کوفیو تم نے نبی کے نواسے کو ذبح کیا، تمہاری تلواروں سے اہل بیت کا خون ٹپک رہا ہے، تم نے سب سے پہلے ہمارے جد امجد حضرت علی کو شہید کیا، اس کے بعد خاندان نبوت کو تم نے ذبح کیا، تمہاری تلواروں سے آج اہل بیت کا خون ٹپک رہا ہے، اور کہ اللہ رب العزت بہتر تدبیر کرنے والے ہیں اور اللہ اس کا بدلہ تم سے ضرور لے۔ یہ عبارت اگر میری کتابوں میں ہے تو چھوڑ دو۔ حضرت زین العابدین حضرت ام کلثوم نے کیا کہا؟ تم نے کس کے اوپر وار کیا؟ کس کو تم نے شہید کیا؟ نواسہ رسول کو تم نے شہید کیا، اللہ کی رحمت سے تم دور ہو گئے، تمہیں حیا تک نہ آیا، تمہیں شرم تک نہ آیا، تمہارے ہاتھ یہاں تک کیسے پہنچے؟ تم کیسے اس بات کے اوپر تم آمادہ ہو گئے اور خاندان نبوت کو تم نے ذبح کیا؟ اللہ تم سے قیامت کے دن اس کا بدلہ ضرور دے، اور تم سب جہنم میں جاؤ۔ کہاں جاؤ گے؟ جہنم میں جاؤ گے، جہنم تمہاری سزا ہوگی۔ اور جب یہ قافلہ لٹا پٹا کوفے پہنچا تو کوفے کی عورتوں نے رونا شروع کیا، اس قافلے کو دیکھ کر رونا شروع کیا۔ ام کلثوم نے انہیں بھی مخاطب کر کے کہا، تم ہمیں روتی ہو؟ تمہارے مردوں نے ہمیں ذبح کیا، تمہارے مردوں نے ہمارے مردوں کے اوپر تلواریں چلائی، آج تم بیان کرتی ہو، آج تم آنسو بہاتی ہو اور ہمیں دیکھ کر تم روتی ہو۔ تمہارا یہ رونا کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے، سیدھی جہنم جاؤ گی۔ کہاں جاؤ گی؟ یہ جلاء العیون کہتا ہے، جلاء العیون کا مصنف کہتا ہے ملا باقر مجلسی، یہ تمہاری بہار الانوار کہتی ہے۔ مل گیا نا قاتل؟ کہاں ہے؟ معلوم ہوا نا کہ حسین کو کس نے شہید کیا؟ پتہ چل گیا کون ہے؟ جس نے حسین کو شہید کیا، اور حسین پیاسا شہید ہوا۔ حسین پیاسا شہید ہوا۔ آج حسین سے محبت کرنے والا روڈ پہ نکلو کیا کر رہا ہے؟ شربتیں مانگ رہا ہے۔ واہ واہ تیرا تعلق حسین سے، واہ تیری محبت حضرت حسین سے۔ حسین سے محبت کا تقاضا اہل سنت سے سیکھ، حسین سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ حسین اگر پیاسا شہید ہوا ہے تو اہل سنت سے پوچھ اس دن کیا کرنا ہے؟ ہم حسینی ہیں، ہم یہ گوارا نہیں کرتے کہ حضرت حسین جس دن شہید ہوئے اس دن اپنے لبوں کو بھی پانی سے تر کیا جائے، حلق سے نیچے ایک برقع اتارا جائے اور حلق سے نیچے پانی اتارا جائے، کہ اہل سنت کہتے ہیں۔ اور جس دن حضرت حسین شہید ہوئے انہیں پانی کی گھونٹ تک تم نے نہ دی، اور پانی کا ایک گھونٹ ان کو نہ ملا، اور تو 3 جگ شربت کے اڑا کر کہتا ہے حسینی۔ یہ کون سی محبت ہے؟ بتا، یہ محبت ہے یا دشمنی ہے؟ یہ محبت ہے یا حسین سے دشمنی ہے؟ بکواس کرتا ہے میں حسینی ہوں اور حسین سے محبت ہوتی ہے، حسین سے محبت ہے مجھے، حسین سے فلاح ہے۔ سنیو تم کیا کرتے ہو؟ گلا تم سے، وہ جو کچھ ہیں انہیں پتا ہے اور ہم بھی جانتے ہیں وہ کیا ہیں۔ گلا آپ سے ہے،
وہاں اس طرف وہ سبیل لگاتا ہے، اس طرف اہل سنت سبیل لگا رہے ہیں۔ وہاں وہ حلیم پکا رہا ہے، جہاں یہ نیاز پکا رہے ہیں۔ وہاں وہ پتہ نہیں کیا پکا رہا ہے، جہاں یہ پکا بھی رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، کھلا بھی رہے ہیں۔ ابھی آ رہا ہے اور سب میرے ساتھ میں داڑیاں بھی، پگڑیاں بھی، نورانی چہرے والے موٹر سائیکلوں پہ کھڑے ہو کر گلاس پہ گلاس چڑھا رہے ہیں۔ کہاں حلال ہے، کہاں حرام ہے، کہاں حسین ہے، کہاں ہم ہیں، کہاں حسین کا غم ہے اور کہاں ہم ہیں، کہاں حسین کے دکھ ہے اور کہاں ہم ہیں، کہاں خاندان نبوت کی تکلیفیں ہیں اور کہاں ہم ہیں۔ ہمیں چائے کی پیالی مل جائے ہم عقیدہ بھول جاتے ہیں۔ ایک پلیٹ حلیم کے اوپر اپنا نظریہ بیچ جاتے ہو، ایک گلاس شربت کے اوپر غیروں کے ساتھ جا کر مل کر حرام حلال کی تمیز کو بھول جاتے ہو۔ سنیو کب جاگو گے؟ اب بھی اگر تم حسین کے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہو تو یاد رکھو اپنے آپ کو حسینی مت کہلاؤ۔ اگر حسینی کہلاتے ہو حسین کے کردار کو سمجھو، حسینی کہلاتے ہو حسین کے ارادوں کو سمجھو، حسینی کہلاتے ہو حسین کی استقامت کو دیکھو، حسینی کہلاتے ہو حسین کی بھوک کو دیکھو، حسینی کہلاتے ہو حسین کی پیاس کو دیکھو، حسینی کہلاتے ہو حسین کے جہاد کو دیکھو، حسینی کہلاتے ہو ظالموں کے سامنے ڈٹ جانا سیکھو، ظالموں کے سامنے کھڑے ہو جانا سیکھو، اسلام کی خاطر قربانی دینا سیکھو، اسلام کی خاطر اپنے آپ کو پیش کرنا سیکھو، اسلام کی خاطر خون بہانا سیکھو، اسلام کی خاطر قدمیں پیش کرنا سیکھو۔ پھر پتہ چلے گا تم حسینی ہو۔ آج حسین کا دشمن بھی شربتیں بانٹے، حسینی بھی شربتیں بانٹے، وہ بھی حلیم کھائے، یہ بھی حلیم کھائے، وہ بھی نیاز پکائے، یہ بھی نیاز پکائے۔ بتا مجھے تجھ میں اور اس میں فرق کیا؟ کیا فرق ہے؟ محض ڈرامہ، محض تقریر سن کر واہ واہ، پروگرام کرا کر واہ واہ، اور نمازیں روزے سارا کچھ، اور جب عقیدے کی باری آتی ہے کیوں بکتے ہیں ہم؟ ایک منٹ نہیں لگتا۔ یاد رکھو وہ جو نیاز پکاتا ہے اور کھلاتا ہے وہ بتاتا ہے کہ میں کیوں پکاتا ہوں اور کیوں کھلاتا ہوں۔ وہ کھاتے ہیں، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں، وہ پکائے 100 دیگیں دن میں پکائے اور 100 دیگیں کھلائے، ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں۔ ہمیں اعتراض آپ سے، میرا اعتراض آپ پہ۔ وہ پکاتا ہے، کھلاتا ہے اور بتاتا ہے میں کیوں پکاتا ہوں کیوں کھلاتا ہوں، ہم نہیں کھاتے۔ ہمیں بتانا چاہیے نا کہ ہم کیوں نہیں کھاتے، ہم نہیں کھاتے، ہمیں بتانا چاہیے کہ ہم کیوں نہیں کھاتے۔ ہم کہتے ہیں یہ حرام ہے، اس لیے حرام ہے، وقت ہو تو کہ میں تفصیل میں نہیں جاتا، اس لیے حرام ہے کہ وہ کہتا ہے کہ نظر اللہ اور نیاز حسین ہے، یہی کہتا ہے۔ آپ کے علاقے میں شاید کچھ اور کہتا ہوں، یہی کہتا ہے نا، یہ نظر اللہ ہے اور نیاز حسین ہے، جبکہ یہ نظر اللہ اور نیاز حسین ہم کہتے ہیں حرام ہے۔ یاد رکھیے گا، نظر، نیاز، منت، یہ الفاظ تو مختلف ہیں لیکن مقصد اور مفہوم ان کا سب کا ایک ہی ہے، مقصد اور مفہوم سب کا ایک ہی ہے۔ ارے بابا یہ نظر اللہ جب نیاز حسین کو نے کہا تو یہ حرام ہو گیا، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے جس پر غیر اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہ چیز حلال نہیں رہتی، وہ حرام ہو جاتی ہے۔ اور جہاں آپ کو برگلانے کے لیے وہ دوسرا وار یہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے یہ علماء آپ کے یہ مولوی آپ کو اس لیے منع کرتے ہیں کہ ان کے دل کے اندر حسین کی نفرت ہے، ہم کہتے ہیں یہ حسین کی نیاز ہے، یہ آپ کو اس لیے منع کرتے ہیں کہ یہ حسین کی نیاز نہ کھائیں۔ ارے بابا کہ نظر اللہ تو نیاز محمد پکار تب بھی حرام، یہ نظر اللہ نیاز ابو بکر پکار یہ تب بھی، یہ نظر اللہ نیاز عمر پکار تب بھی، نظر اللہ نیاز عثمان پکار، نیاز علی پکار، کچھ بھی پکار، یہ ہر صورت کے اندر حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اس کے حلال ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے، نظر اللہ نیاز اللہ پکار تب حلال، نظر اللہ نیاز اللہ پکار، ہم بھی کھائیں تو بھی کھا، تم بھی پکاؤ تم بھی کھلاؤ، خوب پکاؤ خوب کھلاؤ، بڑھ چڑھ کر پکاؤ بڑھ چڑھ کر کھلاؤ۔ سوال، آخری سوال اور میری گفتگو ختم۔ اس دن پہ تمہیں یاد آتی ہے سخاوت؟
تمہیں اس دن پہ پانی کی یاد آتا ہے. اس دن کو تم سبیلے لگاتے ہو, پانی بانٹتے ہو. سارا سال تم پانی کیوں نہیں پلاتے؟ سارا سال تم دیگے کیوں نہیں پکاتے؟ یہ اہل سنت کی بات کر رہا ہوں. سارا سال تم سخاوت, تمہاری سخاوت کہاں مر جاتی ہے؟ دیوار کے ساتھ دیوار جڑی ہوئی پڑوسی بھوک سے بلبلاتا ہے, تم ایک لقمہ اس کو نہیں کھلاتے. تمہارا پڑوسی پیاس کی شدت میں ہوتا ہے, تم ایک قطرہ اس کو پانی کا نہیں دیتے. یہاں پہنچ کر تمہیں سبیلیں یاد آتی ہیں. کافروں کی مشابہت کرتے ہوئے تمہیں دیگیں یاد آتی ہیں. کافروں کی باتوں کو اختیار کرتے ہوئے تمہیں پانی یاد آتا ہے. پورا سال ہے تمہارے لیے, پانی پلاؤ, کھانے کھلاؤ. یہاں آ کر کافروں کی مشابہت کیوں کرتے ہو؟ من تشبہ بقوم فہو منہم, جس کی مشابہت کرو گے کل قیامت کے دن انہی میں سے اٹھائے جاؤ گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنے عقائد, اپنے نظریات کو سمجھنے اور سمجھنے کے بعد ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. 10 محرم کو ذکر حسین سنا آپ نے, مسجد کے ماحول کے اندر بیٹھے, روزہ بھی رکھا ہوگا آپ نے, تلاوت بھی کرتے ہوں گے, ابھی تک آپ ذکر کی محفل کے اندر بیٹھے رہے. اللہ رب العزت آپ سب کا یوں مل بیٹھنا اور ہم سب کی جو گفتگو اور اس آج کے سارے پروگرام کو اللہ رب العزت اپنے دربار میں قبول اور منظور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.